آئیے خود کو ملواؤں آپ سے، آئیے خود کو ملواؤں آپ سے، آئینہ دیکھوں اور دکھاؤں آپ کو۔ یا یوں کہیے کہ آئیے خود سے ملواؤں آپ کو، آئینہ خود دیکھوں اور دکھاؤں آپ کو۔ زباں کے تیر زخم دیتے ہیں بہت، زباں کے تیر زخم دیتے ہیں بہت، اب کیا دل چیر کر دکھاؤں آپ کو۔ آئیے خود سے ملواؤں آپ کو۔ حق غضب کر کے مطمئن تھے جو، حق غضب کر کے مطمئن تھے جو، اب کیا حال ہے ان کا کیا بتاؤں آپ کو۔ آئیے خود سے ملواؤں آپ کو۔ جس نے رشتوں کی عزت چھوڑ دی، جس نے رشتوں کی عزت چھوڑ دی، وقت نے اس کی اکڑ توڑ دی۔ جس نے رشتوں کی عزت چھوڑ دی، وقت نے اس کی اکڑ توڑ دی۔ ٹھوکروں میں اب ہے سنبھلنا مشکل، گر گئے ہوں تو اٹھاؤں آپ کو۔ آئیے خود سے ملواؤں آپ کو، آئینہ خود دیکھوں اور دکھاؤں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مایا خان ایک بار پھر آپ کے سامنے نیوز ون کی اس کوشش، اس کاوش اور اس پوری، ایک کہوں گی کہ جیسے کہ ایک مہم شروع کی گئی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ براہ راست ہیں اس وقت نیوز ون پر۔ مایا کہانی آج سے اس کا آغاز اس صورت میں کیا جا رہا ہے تاکہ ہم آپ سے تعارف کرا سکیں، اس پروگرام کے بارے میں بتا سکیں، اس پروگرام میں کیا ہونے والا ہے بتا سکیں۔ مایا کے بارے میں صرف اتنا بتاؤں گی کہ گھر کی بہت لاڈلی، سب سے چھوٹی، اگر ہر رشتے کو دیکھتی جاؤں تو دنیا کے سرد گرم کا پتہ نہیں تھا، لیکن ابا کو کتابوں میں پایا ہر وقت، اور ان کو دیکھتے دیکھتے ان کے ٹائپ رائٹر سے کھیلتے اپنے آپ کو۔ ابا کے جانے کے بعد باپ کا بھی کردار نبھایا تو ماں کا بھی۔ بھیا روز صبح اٹھ کر ورزش ضرور کراتے تھے۔ بجیا تو سب سے زیادہ رازدار تھی میری۔ بجو گھر میں صرف بیٹی ہی نہیں، بہن نہیں، باپ بن کر پالا۔ آقا ہمیشہ یہ کہا، مار کھا کے نہیں مار کر آنا، ڈرنا نہیں کبھی کسی سے۔ بھائی جی چھوٹے خود بھی تھے، تب بھی مجھے چھوٹی سی کو 3 مہینے پالا، اور دور اندیشی ایسی کہ کسی سے مل کر اس کے آگے پیچھے دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے۔ بھابیاں ایسی جنہوں نے بچوں کی طرح رکھا، لیکن معلوم نہیں تھا دنیا میں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا۔ لوگوں نے سیڑھی کی طرح استعمال بھی کیا اور اپنا اصل چہرہ بھی دکھایا۔ میں یہ کہہ کر اگنور کرتی چلی گئی کہ آج وقت آپ کا ہے، کل دور میرا ہی ہونا ہے۔ مایا خان آج آپ کے سامنے مایا کہانی کے ساتھ نیوز ون پر ایک بار پھر آ گئی ہوں۔ نیوز ون سے رشتہ، یہ پوری فیملی سے رشتہ بہت پرانا ہے، اور اللہ پاک اس کوشش کو اس انداز سے شروع کرنے کے لیے اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے، تمام ٹیم کی کوششوں کو قبول کرے۔ اس مایا کہانی، اس کوشش، اس مہم، اس موومنٹ، اس میں ہونا کیا ہے آپ کی ضرور ملاقات کروائیں گے۔ لیکن آج سب سے پہلے جو میری مہمان ہیں، مہمان بہت سارے ہیں اور وہ مہمان نہیں ہیں، وہ میری انسپریشن ہیں۔ معاشرے کی تو ڈیفینیٹلی ہوں گے، لیکن میری انسپریشن اس لیے کیونکہ میں نے ان کو آج سے نہیں دیکھا، جب سے دیکھا چہرے پر شکن نہیں آئی، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، جھلسے ہوئے لبوں کو مسکراہٹ دینے والی مسرت مصباح۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ اسد آپا؟ بہت اچھی، تھینک یو سو مچ، اینڈ واٹ اے بیوٹیفل اسٹارٹ۔ کتنا پیارا اسٹارٹ آپ کا، آپ کو اچھا لگا؟ بہت پیارا۔ شروع سے دیکھتی آئی ہوں، آپ کو دیکھا، دیگر جتنی بھی میرے آپ لوگ وہ لوگ
जिनको मैंने देखकर बहुत कुछ सीखा, और शायद आप लोग ही मेरी वजह बने इस तरह के शोज़ करने की। और मैं उसी बुनियाद पे मैं देखने वालों को भी बताती चलूँ कि जब मैंने आवाज़ लगाई तब ये लोग मौजूद थे कि हाँ बच्चे हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आसान नहीं था ना मिसबा आपा वो करना। माया कहानी आपको खुश आमदीद कहती है। मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा, आहिस्ता आहिस्ता हम इस वक्त क्या चल रहा है स्माइल फाउंडेशन में सब कुछ बताइएगा, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप बताइए कि सबसे पहले आगाज़ वहाँ से करते हैं, हमसे कमी कहाँ रह गई और क्या रह गई? हम सब लोगों में जो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कमी जिसे आप कह रही हैं, वो है हमारी अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम लोग अपनी, अगर हर शख्स अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर ले तो कलेक्टिवली जो माशरा होता है वो बेहतर हो जाता है। लेकिन जब हम अपना काम दूसरों के ऊपर डालें, अपना पूरा ना करें, अच्छा ना करें, लेकिन दूसरों से ये एक्सपेक्ट करें कि वो हमें 100% दें, तो दिस सोसाइटी विल नेवर प्रॉस्पर। तो इसका मतलब है हम फुल कप चल रहे हैं कि हम डिज़र्व करते हैं लेकिन अगला हमारी ज़ात से डिज़र्व नहीं करता। क्या ये बात सही है? मुझे समझ में नहीं आया। जैसे कि हमने अपने आप को ये समझा है कि हम डिज़र्विंग हैं, हाँ, हमें ज़रूरत है, हम बेचारे हैं, अगले को किसी की ज़रूरत नहीं हो सकती क्या? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। और ये जो हम है ना, वो देखा जाए तो आपकी पर्सनैलिटी को ख़त्म कर देता है। ये हम जो है वो एक्चुअली वो मैं है, हाँ, वो तकब्बुर है, वो किब्र है, जिसको अल्लाह ताला भी पसंद नहीं करते हैं। आप जैसे जैसे बढ़ते जाएं और आपको बढ़ने के लिए जितने भी मसाइल आए, मुश्किलात आएंगे, बिल्कुल, अगर वो ना आए तो आप चमकेंगे कैसे? अगर कोयला जो है वो जलेगा नहीं तो फिर वो हीरा कैसे बनेगा? या जिस तरह कहते हैं आग में पड़ेगा तो कुंदन जो है वो कैसे। मैं ये समझती हूँ कि हम सब लोग जो हैं अगर अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें जी, और अपने अंदर से वो मैं और वो किब्र निकाल दें, जिसमें हम अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं, हमारे अंदर दूसरे के से सुनने का टॉलरेंस भी नहीं रह गया है। मुझे एक आप अग्री करती हैं ना इस बात से? टॉलरेंस नहीं है ना? नहीं रह गया। आप ये देखें ना कि आपने जिस तरह बताया अपना जी, अपने वालिद का, अपने बहन भाइयों का, बड़े भाइयों की एक पोजीशन, छोटे भाई की अलग पोजीशन, कितनी मजबूती है अल्हम्दुलिल्लाह जब आपको अपने घर में वो लोग मिल जाएं जो आपको हर कदम पे आपको हिम्मत बढ़ाते हैं। ऐसा ही, ठीक है, फूंक के चलना सिखाते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपकी गलतियों और आपकी कोताहियों पर आपको मना करते हैं, बल्कि मतलब खाली मना करना नहीं, बल्कि उनका कहना ये होता है नो 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 यू कांट डू दिस, क्योंकि आप जो है ना फिर रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ की। ये वो तरबियत है जो कि आपको हमेशा एक अच्छे घर से मिलती है, आपके बढ़ने में, आपके आगे अपने गोल्स अचीव करने में। आपके टारगेट्स होते होंगे, हर एक को अपने गोल्स और टारगेट्स नहीं मिल जाते, ठीक है ना? बिल्कुल, लेकिन एटलीस्ट आई ट्राइड, ठीक है, मैंने कोशिश तो की, और उस कोशिश के अंदर अगर मुझे पॉजिटिव लोगों के का साथ मिलता है तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। माया, ज़िंदगी आसान हो जाती। मुसरत मिसबा, आपने अभी कहा कि अगर हमारे अंदर से वो हम नहीं, वो मैं ख़त्म हो जाए, वो एक तरह की, मैं कहती हूँ, अगर हम कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तो अचीव कैसे करेंगे? यहाँ बैठे बैठे मैं दुनिया तो फतह कर नहीं सकता। माया कहानी में एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और आपको बताते हैं कि माया कहानी का दरअसल मकसद क्या है। इसीलिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा ताकि आप समझ सकें ये माया कहानी दरअसल शो है क्या, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है जिसका आपको अभी मालूम नहीं है। ये डिस्कशन मेरी प्यारी मेहमान के साथ और मज़ीद गेस्ट के साथ जारी हो सारी। छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। माया कहानी न्यूज़ 1 पर आप देख रहे हैं बराह रास्त, और मैं बताती चलूँ आप सब लोगों को, मुसरत मिसबा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इस शो का आगाज़ बाकायदा होगा इंशाअल्लाह जुमा, हफ्ता और इतवार
यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे जो कि 10 जुलाई होगी, आप हमें बराह रास्त देख सकेंगे। और साथ साथ आज का जो शो है वो इसलिए आप लोगों के साथ हमने तश्कील दिया, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि आप लोगों को पता चल सके कि माया कहानी दरअसल है क्या, ये मूवमेंट है क्या, ये आगाज़ हुआ क्यों ऐसे टॉपिक्स पर जो इस तरह के मेहमान हमारे साथ होते हैं वो हैं क्यों, वो उन्होंने क्यों वक्त निकाला। आप हमारे साथ ज़रूर रह सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि कॉलिंग नंबर अभी अवेलेबल है कि नहीं, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इफ़ द कॉलिंग नंबर इज़ अवेलेबल तो मैं उसको भी अनाउंस कर दूंगी कि थोड़ी देर बाद आपकी स्क्रीन पर कॉलिंग नंबर आएगा। माया कहानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी कोई भी कहानी, कोई भी बात, कुछ भी शेयर कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉबी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप एक आम इंसान हैं, आप एक ख़ास इंसान हैं, आप इंसान हैं, आपका दर्द है, आपकी आवाज़ है, और उस आवाज़ को प्लेटफॉर्म मिलेगा माया कहानी से। तो मुस्तफा, आप हम लोग बातें भी कर रहे थे साथ साथ, और इसका हमने आगाज़ किया, इस आइडिया को भी बताइएगा क्योंकि थोड़ी देर बाद हमारे साथ सारिम भाई भी मौजूद होंगे बराह रास्त। तो इस मूवमेंट, मैं समझती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स जिसके अंदर लोग जो हैं वो अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं, सही है? जी, तो उन कहानियों से जो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि खौफजदा होते हैं या वो बोल नहीं सकते हैं, वो रुक जाते हैं या उनको दबा दिया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही, दूसरों से वो हिम्मत लेते हैं किसी और के एक्सपीरियंस से, फिर उनको लगता है अरे ये जब कह सकती है या वो जो कह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो ये तुम्हारा बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। बहुत सारी बच्चियां हैं जो शायद बाहर निकलते हुए डरती हैं, कह नहीं पाती हैं, घर जाएंगी तो माँ बाप क्या कहेंगे, दोस्तों से कहेंगी तो चुप हो जाना, खामोश हो जाना। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनकी जॉब्स के ख़तरे हैं, जो अपने ऑफिस की एनवायरनमेंट में इनसिक्योर फील करते हैं। बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो इस वक्त इदारों में मौजूद हैं। मैं अगर झुलसे हुए चेहरों की बात करूं तो मुसर्रत आपा के पास बेशुमार मर्द, औरतें और बच्चियां, और अगर मैं ख़वातीन, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से बात करूं तो सारिम बरनी का नाम मेरे जहन में आता है। क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी बच्चियां, ऐसी ऐसी बेटियां, ऐसी ऐसी औरतें अपने आप को वहाँ महफूज समझती हैं जहाँ उनका कोई रिश्ता नहीं, जहाँ खून का कोई ताल्लुक़ नहीं, दूर दूर से कोई रिश्तेदारी नहीं, लेकिन जो अपने रिश्तेदार हैं वो उनको सड़क पर मरने और जान से मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। हमारे साथ सारिम बरनी वेलफेयर ट्रस्ट से सारिम बरनी साहब मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई। वालेकुम। सारिम भाई, वेलकम टू द शो। माया कहानी का आगाज़ हुआ है आप सब लोगों की दुआओं के साथ साथ, कि मैं मुसर्रत आपा को भी शुक्रिया अदा करूंगी, आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी कि हमेशा साथ रहे, मेरे भी और इस तरह की मूवमेंट्स के लिए भी। क्या कहेंगे सारिम भाई, हम में क्या कमी रह गई है और हमें अब और क्या करना चाहिए, क्योंकि एक नया आगाज़ है? मेरा ख्याल है माया कहानी तो एक जारी बात, एक प्रोग्राम का नाम है। ये लोगों का दर्द है जो लोगों को दिखाई देगा, सुनाई देगा। और हमारे यहाँ क्योंकि नाइंसाफ़ी बेहिसाब है, हमारे यहाँ लोगों को सहूलियात बिल्कुल भी नहीं है, लोग तकलीफ महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं। तो देखिए, दीनी तौर पे भी ये कहा गया है ना, बुराई को रोको, ना रोक सको हाथों से, ना रोक सको तो जुबान से बोलो, ना जुबान से बोलो तो दिल में। तो कम से कम हम एक स्टेज तो ला सकते हैं ना कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म दें कि अपने दर्द, अपनी तकलीफ बयान करें, ताकि कोई ना कोई तो अल्लाह का बंदा होता है ना माशरे में, शहर में, मुल्क में, जो फिर उसके सरों पे हाथ रखता है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसकी ज़िंदगी को आसान बनाता है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह माया कहानी, हम माया के साथ बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, हमें पता है, और अच्छा काम कर रही हैं आप, और एक आवाज़ बन रही हैं उन दर्द भरे लोगों का जिनके पास कोई आसरा नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई सहारा नहीं। तो मैं तो खुद आपका शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह करे कि वो लोग आएं जब मसाइल हल हो। मैं आप दोनों से एक सवाल करूंगी, लेकिन सर में पहले आप उसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं मुसर्रत आपा से सवाल करूंगी यही वाला कि देखिए सारिम भाई, बहुत सारे इश्यूज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, खुलकर लोग आकर अपने मसलों को आके शेयर भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन जब टेलीविज़न की बात आती है लोग बहुत घबरा जाते हैं। क्या वो दौर अभी ख़त्म हो गया? क्योंकि मेरी भी अभी आप लोग रहनुमाई फरमाइएगा, बहुत अरसे बाद इस तरह का प्रोग्राम दोबारा कर रही हूँ, तो क्या लोग खुलकर अब बोलना शुरू हो गए हैं और किस हवाले से सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं?
دیکھیں سوشل میڈیا سے بڑا فائدہ ہوا ہے، ایسا نہیں ہے صرف نقصان ہوا ہے، لیکن نقصان بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے اس سے. جھوٹی خبریں چلا دیتے ہیں، لوگوں کی کردار کشی بلا وجہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک چینل ایک اوتھینٹک ہوتا ہے، اس کا پروگرام ایک جو ہے نا ایک اوتھینٹک ہوتا ہے، اس کی پوچھ گچھ ہے. سوشل صحیح، ہاں میڈیا پہ کون کس کو پوچھے صحیح گا کہہ رہے کہاں سے آیا تھا، ہیں. کہاں چلا گیا، کیا یا ہوا. ابھی کل کی ایک مثال دوں کہ ایک وائرل ہوئی ہے تصویر، دو بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فیک ہے یہ. اور اس میں دیکھیں نہ کوئی کانٹیکٹ نمبر، صدر تھانہ صدر کون سا، حیدرآباد کا، کراچی کا، کسی اور شہر کا، کون سا صدر تھانہ صدر کی بات ہو رہی ہے، کہاں اطلاع اچھا دیں اس کی. اور اچھا تھانے کون لے کر کے پہنچے گا اس کو. سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو لائکس اور کمنٹس اور شیئرنگ کے چکروں میں ہم نے برباد کر دیا. بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے اگر اچھا استعمال ہو، لیکن اس پروگرام کے اگر کلپس ہم لے کر کے اس جی کی آواز بن کے سوشل میڈیا پہ بھی چلائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ طاقت رکھے گی وہ، کیونکہ ایک پروگرام ہے، ایک پتہ ہے، ایک کانٹیکٹ ہے، ایک نظام ہے، ایک دفتر ہے اس کا. تو میرے خیال ہے اس سے زیادہ اثرات اچھے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالیٰ. ساتھ ساتھ مصطفیٰ آپ سے بھی میں یہ سوال کروں گی، آپ کے خیال میں کیا چیز روک جاتی ہے لوگوں کو اوپنلی شیئر کرنے کے لیے، اور سب سے زیادہ آپ کے اینڈ سے کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ ریز کرنی چاہیے اور ہم آگے مایا کہانی میں ریز کر پائیں گے؟ آئی تھنک ہمیں اپنے سسٹمز ٹھیک کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چاہے جیسے ابھی سارم بھائی نے کہا سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ اس کی ایک اچھائی بھی ہے اور اس کی برائی بھی ہے. صحیح. تو برائی کو روکنے کے لیے سسٹم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس سسٹم کا اور اس میں آگاہی لوگوں کو ہونی چاہیے. لوگوں کو شعور ہونا چاہیے. یہ صحیح ہے کہ جی مجھے لائکس مل جائیں گے، جھوٹی کہانی لکھ دی، لیکن اس سے واٹ اے ویسٹ آف ٹائم ان لوگوں کے لیے جو کہ واقعی درد، ان کو تکلیف ہے، ان کو پریشانی ہے، ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دی جائے. اینڈ دین پازیٹیو آگاہی. مثال کے طور پہ جیسے جب سارم بھائی کام کرتے ہیں یا میں کام کرتی ہوں تو ہم لوگ ان بچیوں کو جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ لوگ ہمت ہی نہیں کرتے کہ وہ آگے جو ہے وہ اپنی رپورٹنگ کریں، اس لیے کہ ان کو صحیح پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اس معاملے میں کون سا لا ہے جو ان کو مضبوط رپورٹ کرنے میں مدد دے گا. ان کو انفارمیشن اور نالج ہے، ایکسپوجر ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ کرنا کیا ہے. اینڈ دین آن ٹاپ آف دیٹ جو لکھنے والے ہوتے ہیں، جو لیگل جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ بھی کوئی مطلب اچھے نہیں ہے. اپنی پسند سے کچھ لکھ لیا، پیسے دے دو تو بہتر ہو جائے گا. غریب آدمی کے پاس یہ سب کچھ کرنے کا نہیں ہے. خدا را درد محسوس کریے، ان کی تکلیف کا مداوا بنیے. بہت امپورٹنٹ بات کی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے. خدارا درد محسوس کیجئے، ججمنٹ پاس نہ کیجئے. مجھے اس چیز سے بہت اختلاف بھی ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ چونکہ میرے سینئرز یہاں موجود ہیں میری رہنمائی کرنے کے لیے، میں سارم بھائی اور مسرت آپا کے ساتھ یہ سوال کرتی ہوئی بریک پر جاؤں گی اور ساتھ ساتھ بتاتی چلوں، مایا کہانی ایک ایسی کوشش جہاں آپ آ کر اپنی کہانی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، مایا کہانی کے دروازے اور دل دونوں آپ کے لیے کھلے ہیں. اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں کہ خدارا جج کرنا چھوڑ دیجئے اور مسئلوں کے حل کی طرف دیکھیے. اس وقفے کے بعد ابھی حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. آپ مایا کہانی دیکھ رہے ہیں نیوز ون پر. ایک چھوٹی سی کوشش، انشاءاللہ اس کو آپ لوگوں کی دعائیں اور اللہ پاک کی برکت سے انشاءاللہ ضرور آگے لے کے جائیں گے. کوشش صرف اتنی ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ایسے شامل ہوں کہ آپ کی کوئی بھی ایسی کہانی، کوئی بھی ایسا واقعہ جو آپ چاہتے ہوں کہ اب تک آپ کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا ہے اوتھینٹک، اور آپ آ کر دنیا سے وہ شیئر صرف اور صرف اس وجہ سے کریں کہ آپ کے کہنے اور آپ کے بتانے کے بعد کوئی اور اس تکلیف سے نہ گزر سکے. میں سب دیکھنے والوں کو ایک بار پھر کہوں گی کہ ہو سکتا ہے ہمارے آن سکرین ابھی نمبر آ رہا ہو یا نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی آپ ہمیں فیس بک پہ مایا کہانی کے نام سے ہمارا پیج بن چکا ہے. ہماری کالنگ نمبرز انشاءاللہ بہت جلد شیئر ہو جائیں گے. فرائیڈے یعنی کہ 10 جولائی سے فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، ہر ہفتے جمعہ، ہفتہ اور اتوار ہم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے. کالنگ نمبر آپ کی اسکرین پر آ گیا ہے. آپ کال کر کر ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کہانی ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے. اس کے بعد ہماری ٹیم آپ سے بات کرے گی. وقفے پہ جانے سے پہلے مسرت آپا اور سارم بھائی سے
اور میں نے ایک سوال کیا تھا، اور ایک اور نئی مہمان بھی ہیں ہمارے ساتھ جو کہ مسرت آپا یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. نائس. سو ان کے پاس جانے سے پہلے وہ سوال کا جواب میں آپ دونوں سے لینا چاہوں گی، جو سوال میں نے آپ لوگوں کو چھوڑتے ہوئے میں گئی تھی کہ ہم ججمنٹ کسی کا دکھ سن کر، مسرت آپا پہلے آپ جواب دیجیے، سارم بھائی پھر میں آپ سے لیتی ہوں. ہم کسی کا دکھ سن کر، ہم کسی کی تکلیف سن کر، سارے میں نے کہا نا سوشل میڈیا جہاں اچھا کردار ادا کر رہا ہے وہاں نیگیٹو کردار بھی ادا کر رہا ہے. ہم کسی کا دکھ سن کر فوراً ججمنٹ کیوں پاس کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اس کو دیکھو اس نے کپڑے کیسے پہنے. ہم ایسے کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایمپتھی کیوں نہیں رکھتے اپنے اندر؟ جو ججمنٹ ہوتا ہے نا وہ وہی لوگ کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں میری نظر میں. واہ. اور یہ بہت واہ واہ. امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کی بھی دکھ سکھ خوشی غمی جو بھی آپ سنتے ہیں اس کو بانٹتے ہیں نا. جب آپ نے بانٹا تو اس میں اسی طرح سے شریک ہوں صحیح. جتنا وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. رائٹ. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو، مطلب آج اب تو جیسے میڈیا جو ہے اٹ از ایکچولی پلینگ اے ویری امپورٹنٹ رول. پہلے زمانے میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی تھیں وہ لوگ اس کو کالا رنگ موٹاپا. او مائی گاڈ، آپ نے بالکل وہ بات کر دی جو آج کل میں کر رہی ہوں. اینڈ دین موٹی کیوں ہیں. اب دیکھیں امریکہ میں ایک موومنٹ شروع ہوئی ہوئی ہے، یو نو وی آر ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ یو کین ناٹ سے بلیک. آپ کسی کو موٹی نہیں کہہ سکتے، آپ کو کیا پتہ اس کو کیا تکلیف ہے. وہ اس لیے صرف موٹی نہیں ہو گئی ہے کہ اس نے کھانا کھا لیا ہے. لائک وائز جو معاشرے میں ہمارے پرابلمز ہیں، مطلب یہ تو ایک چھوٹی سی مثال تھی جو کہ ہر ایک کو سمجھ میں آ سکتی ہے، بہت آرام سے آ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے یہ بھی نہیں آتی. یہ بھی نہیں آتی. جو معاشرے میں ہمارے پرابلمز ہیں ان پرابلمز کا حل ہمیں چاہیے، ہمیں ان پرابلمز کو بڑھانا نہیں ہے. سارم بھائی، مسرت آپا کہہ رہی ہیں ہمیں پرابلمز کا حل چاہیے. حل دینے کے لیے آپ جیسے لوگ موجود ہیں، لیکن حل جن کے لیے نکالتے ہیں وہ اس کا حل نہیں چاہتے. یہ میں نے بہت دیکھا ہے. پلیز بتائیے کیا یہ سچ ہے کہ نہیں؟ یہ سچ ہے، لیکن یہ سچ کے پیچھے بھی بہت ساری باتیں ہیں نا کہ وہ جب باہر نکلتے ہیں نا امیدیاں ان کو دکھتی ہیں چاروں طرف، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہی وقت ہے یہاں سے ہمارے نکلنے کا، اور ہم بیچ سے نکل جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اور جو ہم نے ایک سوال ابھی کیا تھا نا کہ ججمنٹ ہم اس لیے دے دیتے ہیں کیونکہ بہت آسان کام ہے کسی کے لیے بھی کچھ بھی کہہ دینا، اور بہت مشکل کام، حالانکہ میں اس کو مشکل نہیں کہتا لیکن لوگ اس کو مشکل سے کام سمجھتے ہیں، کسی کا ساتھ دینا. حالانکہ جتنا مزہ ساتھ دینے میں ہے اتنا مزہ بات بنانے میں نہیں ہے، لیکن ہم بات بنا کے اپنے آپ کو اچھا کر کے سائڈ پہ کر لیتے ہیں. اور آپ جو پروگرام کی اپنے بات کر رہی تھی نا کہ کیا حاصل ہوگا یا کیا اس کے فائدے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری بہن مصباح بہن بیٹھی ہیں، یہ جو چہرے لے کے آئی ہیں نا، یہ وہ چہرے ہیں جن کو ان کے اپنے پیاروں نے دیکھنا پسند نہیں کیا اس چہرے میں آنے کے بعد. یہ وہ چہرے ہیں جن کو دتکارا جا رہا تھا، جن کو ٹھکرایا جا رہا تھا، ان چہروں کو آج ہمارے سامنے، آپ کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے لے کے آئی ہیں. یہ بڑا کمال کام ہے. اور اگر یہی مایا کہانی کی طرح پلیٹ فارم ملیں گے تو انہیں بھی موقع ملیں گے، ہمیں بھی موقع ملیں گے، اوروں کو بھی موقع ملیں گے. اور یہ ہم اداروں کی صرف ذمہ داری نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ کہیں بھی ایسی کوئی چیز، درد، تکلیف، پریشانی ہے تو مایا کہانی سے رابطہ کریں، اس میں آئیں، اس سے اپنا درد شیئر کریں. ہمدرد لوگ آپ کے پاس ہیں. ہم میں سے کوئی میں یا مصباح بہن یا ہم آپس کی بات کریں، ہم لوگ تو وہ ساتھ دینے والے لوگ ہیں. ہم نے ججمنٹ نہیں دینی. ہاں ہمارے خیالات ہو سکتے ہیں کہ ہم سمجھے یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہوگی، تو ججمنٹ نہیں ہے. ہم آپ کا ساتھ دیں گے. وجوہات چاہے آپ بہت بری تھیں، پر کسی نے یہ اختیار نہ قانون نے، نہ مذہب نے، نہ دین نے، نہ انسانیت نے دیا کہ آپ پہ تیزاب پھینک دیا جائے. تو بس ہمیں ساتھ دینا ہے. اور ان کے وہ چہرے لانے سے جو سب سے بڑا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ان بہن کا، ایک جو فائدہ ہوا نا وہ آپ کو پتا ہے کہ آج قانون بنے اس کے اوپر. آج عورت جان پہ بندہ اریسٹ ہوتا ہے. آج وہ عورت بتاتی ہے، چاہے وہ جھوٹ بول رہی ہو کہ مجھ پہ فلاں شخص نے تیزاب پھینکا ہے، تو قانون ہے کہ اس کے اسی نام سے ایف آئی آر کاٹی جائے. تو یہ سب کچھ بہت اچھا ہوا ہے. اس میں یقیناً جلی ہوئی عورت ہوگی، وہ کسی پہ جھوٹا الزام تو نہیں لگائے گی. جو تیزاب کی تکلیف سے، موت سے نکلی ہوگی، وہ الزام تو نہیں لگائے گی. لیکن ایک اچھا قانون بنا ہے. مثال کے لیے کہہ رہا ہوں.
تو چیزیں اچھی آئی ہیں سامنے, اور مایا کہانی سے امید ہے اور قانون بنیں گے اور بہتریاں آئیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. جاتے جاتے وقفے پہ جانے سے پہلے میں اناؤنس کرنا چاہوں گی ہمارے ساتھ ایک یوتھ کی ریپرزینٹیو ہیں جو کہ ایک لا اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور بہت جلد انشاءاللہ وہ ایک آئیکن بن کر آئیں گی آپ کے سامنے. ان کا نام ہے ماہین ظفر. ان سے میری دوستی کیسے ہوئی, ان کو میں نے کیسے بہن بنایا, یہ تو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے. لیکن ان کے بارے میں یہ کہوں گی کہ یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے آپ اگر ایک جھلک ان کی شکل دکھا سکیں, ان کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. پھر آنے کے بعد ان کو پروگرام میں ان سے سوال کیا جائے گا کہ ہمارے یوتھ کے ایسے کون سے ایشوز ہیں جو ہائی لائٹ کرنے ضروری ہیں, اور ہماری یوتھ آگے کیوں نہیں بڑھتی. اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. مایا کہانی ابھی حاضر ہوتا ہے. مایا کہانی کے ساتھ مایا خان آپ لوگوں کے سامنے ایک بار پھر حاضر. نیوز ون کی ایک نئی شروعات, ایک نیا پروگرام, ایک نئی کوشش. انشاءاللہ جمعہ ہفتہ اتوار آپ کے ساتھ براہ راست ہوا کریں گے ہم شام 7:03 پر. اور ہمارے ساتھ اس وقت سارم برنی صاحب ہیں, مسرت مصباح صاحبہ ہیں, اور ایک یوتھ ریپرزینٹیو ہمارے ساتھ ینگ لائر جو کہ بہت جلدی گریجویٹ کریں گی. ان کا نام ہے ماہین ظفر, جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم ماہین. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ماہین کیسے ہو, خیریت سے ہو؟ بالکل ٹھیک. کنگریچولیشنز آن یور نیو شو. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. سلامت رہو, خوش رہو. اس بچی سے مجھے کچھ خاص ہی پیار ہے, وہ تو خیر انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. لیکن ماہین میں یہ کہوں گی کہ مایا کہانی ایک نئی کوشش, ایک نیا قدم ہے, ایک نیا آغاز ہے ان لوگوں کے لیے جن کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل پا رہا کہ وہ اپنی کہانی ہم سے آ کر شیئر کریں. تو میں ایز اے یوتھ ریپرزینٹیو میں تم سے یہ سوال کروں گی کہ یوتھ کے ایسے کون سے چیلنجز ہیں جو وہ شیئر نہیں کر پاتے ہیں, اور اگر وہ آ کر کریں تو وہ تمہاری طرف سے کیوں آ کر شیئر کریں گے, پلیز. Thank you so much for having me. It's great to see you back on screen once again. So congrats. And coming to your question, I think youth اس وقت بڑی کشمکش میں ہے. وہ اس لیے کیونکہ ایک جنریشن بوڑھی ہو رہی ہے اور ایک نئی جنریشن آ رہی ہے, اور بیچ میں ہم ہیں. تو ہم وہ ہیں جو جس نے چینج لانا ہے, جس نے ریولیوشن لانا ہے, جس نے نئی چیزیں کرنی ہے, جس نے وہ چیزیں کرنی ہے جو پہلے کبھی کسی نے کی نہیں ہے, جن کو معیوب سمجھا جاتا ہے. تو آئی تھنک یوتھ از ان اے لاٹ آف ٹربل ود دیٹ ایسپیکٹ, بٹ وی آر پمپڈ اپ اینڈ وی آر اسٹرانگ. آج کی عورت کل کی عورت سے بہت اسٹرانگ ہے اور اپنے حقوق جانتی ہے. اور آئی تھنک یہ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سامنے آ کے بات نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. اچیو کرنے میں بیٹھ جانے سے فائدہ نہیں ہے. آپ کو شیئر کرنا ہے, آپ کو لوگوں کو بتانا ہے, آپ کو لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ they have to take up the responsibility, they have to speak up for themselves, you have to raise awareness about certain issues. So I think that's great, you provided a platform to all those people who want to share their stories. So you're saying that یہ ایک responsibility ہے to stand for your own self. That's a responsibility, you have to stand for your own cause. Exactly. So that also means at the same time that we should not hold responsible جو ہمارے محلے والے ہیں یا ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے اماں ابا ہیں, ہمارے دوست ہیں, they should not be held responsible. Is that what you're saying? Exactly. Right, very well said. میرے پاس ایک کالر بھی ہیں, میں ان کو بھی لے لوں. میرے خیال ہے کافی کالر انتظار کرتے رہ گئے. السلام علیکم جی, کون بات کر رہا ہے اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام, میں اسلم بات کر رہا ہوں. جی جی اسلم صاحب فرمائیے, آپ نے ہم مایا کہانی میں کال کیا. جی سر, کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی جی پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں نے بولا کہ میں اپنا مسئلہ بتاؤں آپ کو. مسئلہ اس طرح سے ہے کہ میرے ابا نا ہمارا ایک مکان چھوڑ کے گئے تھے 500 گز کا. ہمارے کوئی 5 بھائی ہیں ہم. ٹھیک ہے. اب بڑے ابا کے انتقال کے بعد بڑے بھائی نے مجھے یہ بتایا کہ بھائی اگر ایک بھائی کے نام پہ ہو جائے گا مکان تو وہ ہم بیچ کے اور ہم حصہ کر لیں گے سب کے سب. ٹھیک ہے. میں نے بولا چلو بھائی ہو جائے گا, ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ہم نے بولا چلے بھائی مان لیتے آپ کی بات, بھائی ہم کر لیتے ہیں مکان اپنے نام آپ کے نام پہ کرا دیتے, پھر ہمیں حصہ مل جائے گا. بھائی کوئی 3 سال ہو گئے, اب وہ مجھے پہچان بھی نہیں رہے. مجھے بول رہے بھائی ابھی بکے گا تو بتا دیں گے, بکے گا تو بتا دیں گے, جاب چلی گئی ہے. میں بول رہا ہوں بھائی اس کو کر لو, چاروں کے چاروں اس میں رہ رہے ہیں, میں کرائے پہ آ گیا. مسئلہ چل رہا ہے بہت, میں سمجھ نہیں آ رہا میں کروں کیا.
تو میں نے بولا آپ کا پروگرام آ رہا ہے تو میں اس میں کال کر کے پتا کر لوں کہ باجی کوئی مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا اس میں. آپ ہمارے شو میں آنا پسند فرمائیں گے بھائی؟ جی بالکل آ جائیں گے, بالکل آ جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ ہولڈ کیجئے, ہماری ٹیم آپ کا نام اور آپ کا نمبر لیتی ہے. آپ ہمارے شو میں آئیے, جو بھی آپ کا واقعہ ہے آپ دل کھول کر بتائیے. اللہ پاک بہت کریم ہے, انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کال کرنے کا اور ہم پہ ٹرسٹ کرنے کا. سی دس از ایگزیکٹلی واٹ ایوری بڈی واز ٹاکنگ اباؤٹ, کہ آپ ایک سٹیپ آگے بڑھائیے. اب آپ نے کال سنی, کیا کہنا چاہیں گی آخری کے چند منٹ, تاکہ آپ سب لوگوں سے ایک ایک نوٹ لے لوں. جی آئی تھنک یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, اور اس میں ہر ایک اپنی تکلیف اور اپنی پریشانی کو شیئر کرے گا. اور آپ کا یہ پلیٹ فارم کا مقصد جو ہے وہ صرف سننا نہیں ہے, آپ نے اس کا سلیوشن دینا ہے, اس کا سد باب کیا ہے. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر سننے والا, دیکھنے والا جو ہے وہ ہمت باندھے, اور جس طرح اس بھائی نے کہا کہ وہ آئے گا, اور یہ پراپرٹی کے کیسز جو ہیں بہت زیادہ ہیں, تو اس لیے اس پروگرام پہ, اس پلیٹ فارم پہ آنا بہت ضروری ہے. کانگریچولیشنز ونس اگین کہ آپ نے ایک ایسا پروگرام شروع کیا جس میں ہر کوئی اپنا دکھ شیئر کرے گا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. سارم بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کے بغیر یہ پروگرام ویسے بھی نہیں آگے جا سکتا, تو مسرت آپا اور آپ کو تو ویسے ہی تنگ کرتی رہوں گی میں, لیکن پھر بھی کیا کہنا چاہیں گے, پلیز بتائیے. نہیں, انشاءاللہ ہم سب مسرت آپا ہوں, میں ہوں یا اور دیگر ادارے ہوں, سب آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہم سب اچھے کے لیے کام کر رہے ہیں, اور اچھے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دے کے چلیں گے تو آگے بڑھیں گے. ہم سب اگر اپنی اپنی کہانیاں چلاتے رہیں گے, اپنی اپنی باتیں کرتے رہیں گے, تو اس سے حاصل نہیں ہوگا. ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا. ہم چاہے آپس میں اختلاف رکھیں, لیکن ہمیں لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ کر کے اور کام کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس وقت ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں, اور آگے جو نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ اس پہ آئیں گے, اور عوام کے لیے کچھ کیا جائے گا, انسانیت کے لیے کچھ کیا جائے گا, اپنے لیے نہیں. اور انشاءاللہ. ماہین, few seconds left. Do you want to say anything else? I just want to encourage all those people جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, جن کو پتہ چلے گا کہ ایسا پلیٹ فارم فائنلی ٹی وی, نیشنل ٹی وی پر آ چکا ہے. آئیے اپنی سٹوریز شیئر کیجئے, لوگوں کو انسپائر کیجئے. اور اس کا ایک مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ سوسائٹل پریشر کو پیچھے چھوڑ دیں, ججمنٹ کو بس پیچھے چھوڑ دیں. یہ ایکسٹرنل فورسز ہیں, ان کو یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اب ہم آگے آئیں گے, اپنی بہت شکریہ آپ سب لوگوں کے ہمارے ساتھ شامل ہونے کا. مایا کہانی جمعہ ہفتہ اتوار شام 7:03 پہ مایا خان کے ساتھ انشاءاللہ نیوز 1 پہ ایک بار پھر. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ.